السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترجمہ کریں گے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ مثلهم، ان کی مثال یعنی کافروں کی مثال، منافقین کی مثال ہے کمثل الذی استوقد نارا، ایسے لوگوں کی طرح، کمثل الذی ایسے آدمی کی طرح، ایسے لوگوں کی طرح کی مثال ہے استوقد جس نے آگ جلائی ہو، جس نے بھڑکائی ہو، نارن آگ، جس نے آگ جلائی ہو، ٹھیک ہے نا، روشنی کے لیے، ہاتھ تاپنے کے لیے، اپنا کوئی انٹرسٹ پورا کرنے کے لیے۔ تو ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے آگ جلائی ہو، فلما اضاءت ما حوله، اور جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا ہو، تو ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی لے لی ہو، ان کی بینائی کو چھین لیا ہو، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا ہو، فی ظلمات، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، لا یبصرون، تو وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ آگے ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم بکم عمی، صم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، عمی وہ اندھے ہیں۔ تو صم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں، بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، عمیون وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال بجلی کی طرح، او کصیب من السماء، یا آسمان سے بجلی کی طرح ہے۔ یعنی ایک مثال تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آگ جلائی ہو، یا دوسری مثال یہ ہے کہ آسمان سے بجلی کی طرح ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں تاریکیاں ہوں، ورعد جس میں کڑک ہو، برق بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور یہ منافقین لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ منافق لوگ اپنی انگلیوں کو رکھ دیتے ہیں، جعل یجعل مانے بنانا، رکھنا، ڈالنا، یہ سب میننگ آتی ہے۔ تو وہ منافق لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، اذن کی جمع آذان، اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، بجلی سے موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافرین کو گھیرے ہوئے ہے۔ محیط، احاط یحیط سے بنا ہے گھیرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کافرین کو گھیرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لیتی۔ یہ آتا ہے یخطف کا مطلب اچکنا، ہائی جیک کر لینا، قریب تھا کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لیتی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو قریب تھا کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لیتی، کلما جب، کلما کا مطلب جب، کلما اضاء لهم مشوا فیہ،
جب جب یہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے مشوفی تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب جب یہ بجلی اندھیرا کرتی ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی نگاہوں کو، ان کی سننے کی صلاحیت کو اور ان کی نگاہوں کو ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب کریم ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔